کے لیے اس میں سے آپ نے غریبوں کو، بے یار و مددگار کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو اپنے دل سے کہ اللہ میرے اوپر تو راضی ہو جا، یہ قربانی میں نے تیرے لیے دیا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا قربانی دے رہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، وحی یعنی آرڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں قربانی دے رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. آج کل کے اولاد ذبح کی بات چھوڑ دیجیے. اگر باپ نے کہا بیٹے میں نے سوچا یہ جو راستے کا پراپرٹی ہے کہ میں فلاں کو دے دوں گا اور تم کو وہ والا دے دوں گا، اس میں راضی نہیں ہوگا. یہ پراپرٹی مہنگی ہے، یہ مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ لڑائی شروع ہو جائے گا، جھگڑا شروع ہو جائے گا، معاملات شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ مرڈر بھی کر لیتے ہیں. اور وہاں باپ کہہ رہے ہیں بیٹے کو میں نے دیکھا تمہیں ذبح کرتا. تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ بیٹا کیسا بنایا، کیسے تربیت دی ہے بیٹے کو؟ بچے کی غلطی نہیں ہے، بچے تو پورا کاغذ ہوتا ہے، وائٹ پیپر ہوتا ہے. وی کین رائٹ ایوری تھنگ، آسامیز لکھو، انگلش لکھو، میتھس لکھو، چائنیز لکھو، پیپر تو پیپر ہی ہوتا ہے، قلم قلم ہوتا ہے. آپ کیا لکھتے ہیں مانا ہوا ہے ایسا. بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے نا کوڑا کاغذ کی طرح فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو کیا بناتے ہیں وہ معنی رکھتا ہے. اس کو کیا تربیت دیے بچپن سے، سچائی کا، صداقت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یقین کا، اور جہنم جنت کا یقین، آخرت کا حساب، اس کا یقین اس کے دل میں بٹھایا نہیں بٹھایا؟ صبح سے شام تک رٹانے لگے یہ ایپل ہے، یہ جانور ہے، یہ کتا ہے، یہ بلی ہے. ڈی فار ڈاگ یہ کتا ہے، سی فار کیٹ یہ بلی ہے. ہم نے تو وہی سکھایا. میں نہیں کہتا اب مت سکھاؤ، لیکن اصل مسئلہ ہے بچے 3 سال 3 مہینے کا ہو گیا تو اس کو بسم اللہ سکھانا چاہیے. In the name of Allah, most merciful, most gracious, most merciful, compassionate، اللہ کے بارے میں سکھانا چاہیے. ہم نے اللہ کو پہچان نہیں کروایا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے ہمیں جینے کا موقع دیا، جس نے ہمیں آکسیجن دیا فری، جس نے ہمیں زندگی دی. اس کے بارے میں ہم نے تعارف نہیں کرایا، تعارف کرایا اس کے مخلوق کے بارے میں. ہم ریسرچ کرتے ہیں مخلوق کے بارے میں، ہم بڑے بڑے پیمانے پر ہم لگاتے ہیں زندگی، لیکن خالق کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اگر ہم کہہ دیں ادب سے ہم کہہ دیں کہ اللہ کون ہے، پھر اللہ ہے، لیکن اس کا جو گن ہے، اس کا جو ایگزیکٹو ہے، کیا کر سکتا ہے اللہ، اس کے بارے میں کتنے لوگ بول سکتے ہیں؟ اب بچے کو پوچھئے کہ ایڈیشن کے بارے میں، سبسٹریکشن کے بارے میں، ملٹیپلیکیشن کے بارے میں، الجبرا کے بارے میں، فزکس کے پرابلم کے بارے میں پھٹ پھٹ بول دیں گے، کیونکہ ہم نے پرائمری میں پڑھایا، ہم نے ٹاپ اسکول میں پڑھایا اپنے بچے کو. لیکن بچے کو بول دو کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے کب کب نازل کیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتنے سال کی تھی؟ وہ کب ان پر نبوت آئی اور کیا کیا ان کا مشن تھا، کیا ان کی زندگی تھی اور کیا ان کی زندگی کا اخلاق تھے؟ آج ہمارے کانوں میں ایسے ایسے آواز آتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے. آپ کے بارے میں اگر میں نہیں جانوں گا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، تو آپ کے بارے میں میرے خیالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ہم جانیں گے کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نوگاؤں شہر میں رہتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے، آپ سماج کے لیے اچھے کام کرنے والے ہیں، تو آپ کو دیکھیں تو بلا جھجک میرے زبان سے نکلے السلام علیکم. کیوں؟ آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے، ان کا عظمت ہمارے دل سے نکل گیا. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے اللہ کا خوف ہم سے ہمارے دل سے نکل گیا، ہمارے بچوں کے دل سے نکل گیا.
दुनिया की कोई किताब में सिवाय आसमानी किताब के बताओ, सिवाय आसमानी किताब के कोई किताब में, कोई बुक्स में, कोई सब्जेक्ट में इस बात को आप नहीं मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, दुनिया में फैला दीजिए कि कोई किताब में कोई शख्स इस बात को नहीं दिखा सकते कि बेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड के अंदर कुरान के अलावा कोई बता दे। माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का मकाम, बहन का मकाम, बीवी का मकाम, अपने बच्चों का मकाम, अपने पड़ोसी का मकाम, अपने जिंदगी गुजारने का तरीका और हकूक का अदा करने का तरीका कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी तफसील के साथ बताया, तफसील के साथ। लेकिन हम क्या किए? हमने कुरान करीम से पीछे मुंह मोड़ लिया। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इस उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे, इन्ना कौमी इत्तखज़ू कुरान महजूरा, मेरे ये कौम ने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया। इसलिए हमारी औलाद आज हमारी कदर नहीं जानते, कदर नहीं जानते। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरी मां लंगड़ी है, लूली है, वो चल नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती। मैं उसको अपने पीठ पे बांध कर जंगल में जाता हूं, उसको कहीं बिठाकर मैं लकड़ियां काटता हूं, लकड़ी काट कर फिर मेरे सर पे लकड़ी, पीठ पे मेरी माँ, और बाजार में आके वो लकड़ी बेचता हूं, उसके मैंने रोटी खरीदता हूं और मैं अपने हाथ से अपनी माँ को रोटी खिलाता हूं। मेरी माँ कपड़ा नहीं पहन सकती, मैं पहनाता हूं। मेरी माँ पेशाब पैखाना नहीं कर सकती, मैं करवाता हूं। क्या या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाओ। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं ऐसे बेटे को, सुनो मेरे बेटे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करते वक्त एक बार तो सांस अंदर लिए, एक बार तो छोड़े, उसका हक भी तुम अदा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अपनी चमड़ी से जूती बना दो अपने माँ की बाप के, तब भी हक अदा नहीं होगा। क्या वो तालीम हमने अपने औलाद को दिए? कितना परसेंटेज लाए? मसला वो है 90, 95, 97, 98, 9.8। ये परसेंटेज पे पढ़ते पढ़ते असल परसेंटेज चला गया। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, दुनिया में जो लोग तकालीफ से गुजरे और राहत में, हर तकलीफ में, सहूलत में, मुश्किलों में अल्लाह को याद किया, वो शख्स जन्नत में जाएंगे। अल्लाह जन्नत में जाने से पहले